Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we will start a new lesson, that is drug addiction. It is also a very important lesson, students, and you will have to listen and watch this lesson very actively. You know, drug addiction have been a problem throughout the world in these days. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن اس وقت دنیا میں بہت بڑی ایک لعنت کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایک بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے جس نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیسن میں ہم آج دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس لعنت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دس از class 9 students, and this lesson, drug addiction, is lesson number 10, and this is lecture 1 about the lesson, and we will start today textbook and reading and translation. And now students, I am your teacher Abrar Hussain. We will start with the text, but before the text we will see what learning outcomes can be. Students, after reading this lesson, we will be able to explore, evaluate themselves through pre-reading. یعنی ریڈنگ پہ سے پہلے آپ اس کو جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ ایویلویٹ کر سکیں گے کہ اور اس میں نئی چیزیں دیکھ سکیں گے کہ کیسے اس لعنت سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ Students, after reading this lesson, you will be able to deduce the meanings of unfamiliar words, phrases from the context. یعنی اس کانٹیکسٹ میں، اس ٹیکسٹ میں جو میننگس ہیں اس میں آپ انفیملیئر ورڈس یا فریزز جو آپ کے میں پہلے نہیں دیکھے وہ آئیں گے، تو آپ ان کے معنی سمجھنے میں ٹیکسٹ کے ساتھ ملا کر سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ And after that, students will be able to know and understand the text of the lesson. آپ اس کے ٹیکسٹ کو سمجھ سکیں گے، اس کے جو مین تھیم ہے اس کو سمجھ سکیں گے، اور اس میں جو میسج دیا گیا ہے اس کو آپ سمجھ سکیں گے۔ And after that, you will know and understand the purpose of the lesson. The most important thing is you will know that why this lesson has been included in your syllabus. Why is it important? You will understand after reading this lesson. Look at the picture, students. There are two pictures in front of you. This is marijuana. This is marijuana, جس کو ہم اردو میں بھانگ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے، یہ بھانگ ویسے میڈیسن میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو پیس کر اور اس میں مختلف قسم کی جو فلیور کے طور پہ اور بہت ساری چیزوں میں کھانے میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور جس سے وہ ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو ڈرگ ہیں جو ان کی وہ یوز ہوتی ہے، جی الکوہل ہے، اس میں سگریٹ ایز اے ڈرگ یوز ہوتے ہیں، اور یہ ہیروئن، یہ نشہ، یہ ایک انجیکشن کی صورت میں بھی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویلیم جو ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہیں، پلز ہوتی ہیں، سلیپنگ پلز یا ریلیونگ پلز، وہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ اور یہ ہیروئن جو اس شیپ میں یا آئس کا آج کل نشہ یہ آ رہا ہے، جو اس کو گرم کر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں، ڈفرینٹ اس کی شیپس ہیں، اور ڈفرینٹ اس کے میتھڈس ہیں یوز کرنے کے، لوگ ان کو یوز کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، دیکھیں اب ڈرگ ایڈکشن اور ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں۔ ایک سگریٹ کے ذریعے بھی اس کو سگریٹ میں ڈال کے لوگ یوز کرتے ہیں، اور سگریٹ کے جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، جن لوگوں کو، جن بچوں کو یا جن لڑکوں کو، جن نوجوانوں کو یا بوڑھوں کو، وہ اس سگریٹ کی لت سے وہ پھر دوسرے اس میں بھرا ہوا سگریٹ جن چرس کا یا اس میں ہیروئن ڈال کے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ سب سے خطرناک کیا ہوتا ہے، when it becomes dangerous, when become
ایڈکٹ آف. جب ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یہ دیکھیں یہ ایک جو لاک ہے یہ اس میں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے ان ٹیبلیٹس کے، ان میڈیسن کے، یا جس قسم کا بھی انسان نشہ یوز کرتا ہے وہ اس کے ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. تو اسٹوڈنٹ سے یہ دیکھیں یہ بہت کسی ڈینجرس قسم کی سچویشن ہے، اور یہ انسان کی باڈی پہ اتنے زیادہ سویئر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان نہ سوچنے سمجھنے کے قابل رہتا ہے نہ کسی کام کے قابل رہتا ہے. اور یہ اس لیے سب سے زیادہ ڈینجرس ہے کہ انسان کو یہ چیز ناکارہ بنا دیتی ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ اس کے خطرات کو محسوس نہیں کرتے، لیکن اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مختلف لوگ ہیلو بہانوں سے ان ایسے لوگوں کو جو ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے ان کو یہ اس لت میں، اس ایڈکشن میں مبتلا کر دیتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, we will start the lesson, and before starting the lesson you will know some difficult words that you might see, that you will see in the lesson. The first word is anguish. Anguish means suffering. دنیا اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہم. میٹابولک سسٹم کیمیکل پروسیس ان باڈی یا میٹابولک سسٹم جو آپ کے جسم میں ہوتا ہے دیٹ از میٹابولک. ٹیبو فاربیڈن ممنوع یا شرم جس کو آپ کہتے ہیں. اور کیوریٹیو ہیلنگ شفا یابی یا ریہیبلیٹیشن یا ٹریٹمنٹ کیور تھراپی یا ایک مریض کا علاج بحالی. ریلیپس گو بیک ٹو یعنی ایک چیز ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر اس میں شامل ہو جانا، یعنی ایک شخص نشہ شروع کرتا ہے پھر اس کو ختم کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ریلیپس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ اس میں نشہ شروع کر سکتا ہے. ہارمفل ڈینجرس ڈیمیجنگ نقصان دہ جس کو آپ بولتے ہیں. ٹینڈنسی رجحانات یعنی پروپینسٹی رجحانات جن کو ہم کہا جاتا ہے. اینگوش ڈبل ورڈ. سفرنگ پرماننٹ ایور لاسٹنگ مستقل طور پہ. میریجوانا ایک بھنگ جو ہمارے علاقے میں پٹوار کے ریجن میں خاص طور سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں. ٹبیکو تمباکو جس کو کہا جاتا ہے جو بہت سارے ممالک میں پیدا ہوتا ہے اور سگریٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اور دیہاتوں میں ہمارے حقے کے طور پہ حقے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ڈفرینٹ شیپس میں بھی اب یہ اس کے مختلف فلیور میں بھی اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ٹبیکو جو ہے یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. انوائرمنٹل ماحولیاتی ایکولوجیکل ماحولیاتی ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، اور ماحول سے متعلقہ انوائرمنٹل. ایڈکٹیڈ اینتھوزیاسٹک یعنی بہت زیادہ عادی ہو جانا. ایلیمنیٹ ہوتا ہے تباہ کرنا، ختم کرنا، چھٹکارا حاصل کرنا. Okay, text of the lesson, students, we will start the text, and text is drug addiction is a common problem all over the world today. یعنی منشیات کی لت پوری دنیا میں ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے. There are many forms of drug addiction. دنیا میں اس نشے کی لت کی بہت ساری شکلیں ہیں. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. لیکن سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل طور پر انحصار کرنا ہے، یعنی انسان جب اس پر مکمل طور پہ انحصار کرنے لگتا ہے اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور یہ اگر استعمال نہیں کرتا تو اس کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، وومٹنگ ہوتی ہے، اور انسان کو بھوک نہیں لگتی، بیمار ہو جاتا ہے. یہ اس کی بہت زیادہ یہ ڈینجرس جو شکل ہے وہ یہ ہے. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگ causes permanent mental and physical sickness. اگر کوئی لمبے عرصے تک اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کی پھر یہ شکل ہوتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جسمانی طور پہ وہ لاغر کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں قوت ارادی بالکل نہیں رہتی، کام کرنے کی ہمت نہیں رہتی، اور ذہنی طور پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے نشے سے منع فرمایا ہے.
کہ یہ نشہ انسان میں تمیز کو ختم کر دیتا ہے، رسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے، اور ایک بہت ہی جو آنر یا جس کو ہم حمیت کہتے ہیں یا حریت یا غیرت کہتے ہیں، یہ چیزیں یہ نشہ ختم کر دیتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ Okay, students, some kinds of drugs that causes disturbance of mind and body are بہت ساری some kinds of drugs یعنی بہت سارے نشے کی قسمیں ایسی ہیں جو مائنڈ اینڈ باڈی کو جسم میں اور ذہن میں خلل پیدا کرتی ہیں، وہ ہیں ہیروئن، ان کی پکچرز آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں، ہیروئن، ٹبیکو، کوکین، ویلیم جو میڈیسن ہوتی ہیں، اور میریجوانا بھانگ جس کو کہتے ہیں، اینڈ الکوہل اور شراب، یہ چیزیں انسان کے جسم اور ذہن کو لاغر بنا دیتی ہیں، لاغر کر دیتی ہیں اور ان میں خلل پیدا کر دیتی ہیں۔ Okay, students, we have studied the paragraph 1, and after studying the paragraph, uh, I think you will be able to answer the question, are drug addicts aware of the dangers of drugs? You know the environment, students. You are living in a society where you meet every day with a lot of people, and definitely there will be a one who might addict of drugs or user of cigarette. آپ جو سگریٹ یوز کرنے والا اس کو بھی جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو آپ کی ایک کامن ایکسپیرئنس میں یہ چیز آتی ہے کہ کیا لوگ ان کے برے اثرات سے آگاہ ہوتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ یوز کرنے سے پہلے کہ ان کے استعمال کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے؟ In my opinion, the answer is no. Because no mature people use. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا، کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ ڈرگس کو استعمال نہیں کرتا، یہ بس ایک شوق کے طور پہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے وہ ایک فالو کرنا، کسی کو کاپی کرنا، اور ان دی نیم آف ایڈونچر موسٹ آف دی پیپل اسٹارٹ ڈوئنگ بیکم ایڈکٹ آف سچ ایڈکشن، تو ان کے لت پہ عادی ہو جاتے ہیں صرف دیکھا دیکھی ہے بغیر کسی کا۔ Okay, you will have to answer this question. And now next, students, next paragraph. Drug addiction is caused by environmental factors. Students, یہ ڈرگ ایڈکشن ہمارے ماحولیاتی تبدیلی، ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کا ماحول کیسا ہے، ان کی بول چال، ان کا ڈھنگ، ان کا پروفیشن، ان کا پیشہ، اور یہ ان کے کام کس طرح سے ہیں، یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ایک انسان کی سوچ پر، اس کے عمل پر۔ اب ڈرائیورز حضرات جو ہیں پاس، اگر ان میں آپ بیٹھتے ہیں تو ڈرائیورز عموماً سگریٹ بھی پیتے ہیں، مختلف قسم کی وہ کڑوی کسی بھی چائے پیتے ہیں، مختلف کھانا کھاتے ہیں، ان کی لینگویج بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ڈرائیورز کے علاوہ اور ایجوکیٹڈ پرسن کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کا سٹائل اور ہوگا بات کرنے کا۔ ایک شادی لگانے والا یا ایک ریڑھی پہ ہاکر جو ہوتا ہے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کا بات کرنے کا سٹائل جو ہے وہ عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں انسان کے مائنڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، اور انسان کاپی کرنے کے شوق میں، دیکھا دیکھی ایڈونچرس کے شوق میں بہت سارے کام دوسروں سے متاثر ہو کے کرنے لگتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کون سے انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں۔ A few environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence، یعنی وہ کمپنی، ان میں چند ایک جو ماحولیاتی اثرات ہیں وہ یہ ہیں، ماحولیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈکشن کی وجہ بنتے ہیں وہ بیڈ پیئر انفلوئنس، یعنی برے دوستوں کی صحبت۔ آپ اسموکرس کے پاس بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو اسموکنگ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اینڈ ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور دوسری اس کا فیکٹر جو ہے گھروں کے لڑائی جھگڑے، گھروں کے پرابلمس، یہ بھی اس کی وجہ بنتے ہیں۔ کیوں ان وجوہات کی وجہ سے، گھریلو پرابلمس کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے لوگ اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ امیچور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے۔
Strong people never follow others. Strong people always force others to follow them. آپ اس طرح کے بنے، ہم انسان کو اس طرح کرنا چاہیے کہ دوسرے اس کو فالو کریں. آپ کسی کو اچھی عادت سکھا نہیں سکتے اور دوسرے کی بری عادت کیوں اپنا رہے ہیں؟ یہ کمزور لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کی فرمائیں when young people remain in bad company، اور نوجوان بچے لوگ جب اس برے صحبت میں رہتے ہیں and do experiments in the name of adventure، اور ایک مہم یا ایک ایڈونچر کے طور پہ یا ایک یونیک کام کرنے کے شوق میں، تو وہ بھی یہ ایک تجربے کے طور پہ وہ بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ یہ دیکھو میں نے کتنا لمبا کاش لگانا، تم بھی لگا کے دکھاؤ، تم بھی دیکھو. اب اس طرح سے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہوئے وہ اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور نشے کا ایک سگریٹ بھی پی لیا جائے، ہیروئن کا یا چرس کا یا کوئی بھی نشہ، کسی بھی قسم کا نشہ جو ان نوئنگلی بھی یوز کر لیا جائے، تو بعد میں اس کا وہ بندہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو پھر وہ یوز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے دے فال پرے آف ڈرگ ایڈکشن، اور اس طرح سے وہ نشے کی لت کا شکار ہو جاتا ہے، پرے شکار ہو جاتا ہے. The people who are dissatisfied and discontented with their lives، وہ لوگ جو اپنی گھریلو زندگی سے، اپنی معاشی زندگی سے، اپنی سماجی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے، ان کو سکون نہیں ہوتا، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے، may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ may also resort to drug addiction، تو وہ نشے میں پھر نشے کی سلیپنگ پلز استعمال کر کے، نشے والا سگریٹ استعمال کر کے وہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ نشہ جب انسان لیتا ہے، شراب پیتا ہے یا وہ گولیاں کھا لیتا ہے یا بھنگ کو وہ کھانے میں یا ویسے اس کا سوپ بنا کے پی لیتا ہے یا اور کسی قسم کا وہ نشہ کرتا ہے، تو اس سے اس کو نیند آ جاتی ہے، سب کچھ انسان کو بھول جاتا ہے. تو یہ چیز پھر حاصل کرنے کے لیے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اپنی رسپانسبلٹی سے، اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے، بھولنے کے لیے سب کچھ وہ ایسی چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری سے انسان بنتا ہے، پھر بعد میں کسی فرض کو یا کسی ذمہ داری کو نبھانے کے قابل نہیں رہتا، جسمانی طور پہ کمزور، ذہنی طور پہ کمزور، اور سب اس کو نشے کے عادی فرد سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، now there is another question you will have to answer of this question. Which environmental factors are responsible for drug addiction? I think I have discussed this answer of this question in this paragraph. You listen the paragraph repeatedly and you will be able to answer my question. Okay, come to the next paragraph, students. The most important measure to be taken in this regard is rehabilitation and recovery of drug addicts. اب کیا ہونا چاہیے؟ جو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص، کوئی دوست آپ کا، کوئی گھر کا فرد بدقسمتی سے وہ ڈرگ کا شکار ہو گیا ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ میجر، تو سب سے پہلا آپ نے قدم کیا اٹھانا ہے؟ ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ از ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف ڈرگ ایڈکٹ. اس ڈرگ ایڈکٹ کو اس کی صحت یابی کے لیے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف، اس کی صحت کی طرف اور اس کی نارمل ہونے کی طرف توجہ دی جائے، اس کا علاج کروایا جائے. ان مینی کنٹریز، بہت سارے ملکوں میں، انکلوڈنگ پاکستان، بشمول پاکستان، ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد، دیئر فیملیز اور ان کے خاندان، اینڈ فرینڈس اور ان کے دوست، کنسیڈر اٹ اے ٹیبو، وہ اس کو بہت ہی باعث شرم سمجھتے ہیں، ٹو شیئر دیئر پرابلمس ود ادرس، کہ اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یا دوسروں کو بتائیں. اب جب تک کہ لوگ اپنے گھر کے کوئی فرد، اگر کوئی فرد اس نشے کا عادی ہے، کوئی دوست یا کوئی بھی اگر بتائے بھی نہ کہ یہ نشہ کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا کسی قسم کے نشہ کرتا ہے، تو عموماً گھر والے مانتے نہیں ہیں اس بات کو اور پردہ ڈالتے ہیں. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو عموماً پھر اس وقت وہ لوگ بتانے سے گریز کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جب ہم کہتے تھے کہ یہ آپ کا بچہ نشے کا عادی ہے، تو اس وقت وہ ہمیں مارنے کے دور پہ تھے، لیکن اب ہماری اب کیا، تو ان باتوں سے بچنے کے لیے اور امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتے.
اور شیئر نہیں کرتے، بتاتے نہیں، سرچ نہیں کرتے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ایسے ایڈکٹ کے ساتھ ان کا علاج کیسے کروانا ہے، اور ان کو کیسے محبت سے اپنے آگے لے کر چلنا ہے کہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن جاتی ہے، اور نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو ہم برائی سے نفرت نہیں کرتے، ہم لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو برا جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ہم نکال دیتے ہیں، ہم گھر سے نکال دیتے ہیں، محلے سے نکال دیتے ہیں، شہر سے نکالنے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ملے نہیں، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف لو، اسلام از دا ریلیجن آف پیس، اسلام از دا ریلیجن آف افیکشن۔ جب تک آپ کسی سے محبت نہیں کریں گے، کسی کو پاس نہیں بلائیں گے، بتائیں گے، کسی کے مسائل نہیں سنیں گے، تو آپ اس کو اچھا کیسے بنائیں گے؟ اسلام تو دوسروں کو اچھا بنانے کا درس دیتا ہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کر کے ان کی غلطیوں کو اپنانے کا درس دیتا ہے کہ ان کی غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں اور ان کو ان غلطیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں، اور کسی کو بھی جہنم میں نہ جانے دیں۔ تو یہ انسان، جب ہم ہمارے معاشرے میں ان اسلامی تعلیمات کو بڑھا کر پھر ہم ذاتی اپنی نفسانی خواہشات کی بدولت، حسد کی بدولت، جلن کی بدولت یا کسی بھی وجہ سے ہم ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، یہ ایک غلط بات ہے۔ لوگ اب کیا کرتے ہیں، اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کیا ہے، دیکھیے امبیرس ٹو ٹاک اباؤٹ، تو اس کے متعلق بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ، اس وجہ سے بھی کہ لوگ ان سے قطع تعلق کر لیں گے۔ دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، اس سے نہ صرف بیمار کا علاج مشکل ہو جاتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دی کیسز، لیکن بہت سارے کیسز میں دا ڈرگ ایڈکٹ ڈائی ڈیو ٹو لیک آف فیملی ٹریٹمنٹ اینڈ کنٹرول، اور کیوں پھر بعد میں ڈرگ ایڈکٹ بعض دفعہ مر بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کو نہ تو ہوئی اس کے ساتھ مشاورت کی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے قابل لوگ وہ جن سے ہم بڑے اچھے اچھے کام لے سکتے تھے، وہ اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، we will continue the lesson tomorrow, and today this was the third paragraph, and the third question is why do people consider taboo to share problems of a drug addict؟ کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ کے اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں کیوں پرابلم محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا آنسر اسٹوڈینٹس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور یہ آنسر آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ Okay, students, you have learned this lesson, that this lesson is very much important, and important for teenager too. Very important for teenager. Teenagers اگر اس طرف اس لیسن کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور اس میں جو ان کو سبق دیا جا رہا ہے، جو لیسن دیا جا رہا ہے، وہ اس کو سمجھ لیں گے، تو ان کی زندگی سمجھ جائے گی، اور وہ ان کے کسی بھی قسم کی ایڈونچر کے نیم پہ یا کسی بھی قسم کے حالات میں سگریٹ سے دور رہیں گے۔ سگریٹ ایک سمپل سگریٹ کی ایک اس کی بنیاد بنتی ہے جو بعد میں انسان کو مختلف قسم کے ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کتنی ڈینجرس ایک شکل ہے، اور انسان کی حالت کس طرح سے ہوتی ہے، اور گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے ایسا شخص پریشانی، بدنامی کا باعث بنتا ہے، بلکہ اپنے لیے بھی زندگی کے راستے اور دروازے سارے بند کر لیتا ہے۔ ملازمت نہیں رہتی، صحت نہیں رہتی، ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور انسان بے مقصد بے موت مارا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، thank you very much. We will stop this lesson and we will continue the remaining paragraph tomorrow. Okay, Allah Hafiz.